الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نہ خواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے، اور بالخصوص شب جمعہ اور روز جمعہ میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کہ بے شمار حدیث پاک ہیں ایسی کہ جس میں شب جمعہ اور روز جمعہ میں درود پاک کے بے انتہا فضائل و برکات الحمدللہ ہمیں عطا کیے گئے ہیں۔ اور شب جمعہ ہے تو میں نے شب جمعہ کا درود پاک بھی پڑھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین یعنی یاسین شریف کی تلاوت کرے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، شب جمعہ بھی ہے، تو ضرور بالضرور یاسین شریف کی تلاوت کریں اور رب کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کریں۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب کال کریں آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جاتی ہے، آپ کو بتا دیا جاتا ہے، اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کے آخری سیگمنٹ پہ آتے ہی ہم آپ کو ایک نام کا اسم اعظم بتاتے ہیں۔ اگر کاپی پینسل ہوگی تو یقینی طور پر آپ ان وظائف کو بھی لکھیں گے، اسم اعظم کو بھی لکھیں گے، نمبرز پہ بھی لکھیں گے، اور رابطے میں رہیں گے۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں، سینکڑوں مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ، کہ جب بھی کال کریں ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں۔ آپ نے بھی دیکھا ہو جب کال آتی ہے تو ٹیلی ویژن کی آواز کھلی ہوتی ہے، عمل نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے، ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، آپ عمل کر لیں گے تو اچھا رہے گا۔ تو آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نسیم بات کر رہی ہوں میاں والی سے۔ جی میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے؟ نسیم بات کر رہی ہے اپنی بیٹی کے بارے میں اور بیٹے کے بارے میں۔ نام بتائیے بیٹی کا۔ بیٹی کا نام سحر رشید۔ سحر رشید، اور امی کا نام ہے نسیم۔ جی بھائی۔ اور بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبدالحفیظ۔ عبدالحفیظ۔ مسئلہ کیا ہے دونوں بچوں کا؟ میری بیٹی پڑھائی بھی اس کا بالکل بھی دل نہیں لگتا، وہ 7 کلاس میں ہے، اور بیٹی کی ڈیٹ آف برتھ 25/10/2011 اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے کا مسئلہ بتائیے۔ بچے آپ پڑھائی میٹرک کر لیا، اس کی جاب کے بارے میں ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، میں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں، میں اپنی نواسی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ نام بتائیے۔ نام نوال۔ نوال کی امی؟ منہال نام ہے، والدہ کا نام رابعہ ہے۔ منہال۔ چلتی پھرتی بھی نہیں ہے، اور کوئی بات چیز بالکل نہیں کرتی۔ عمر کیا ہے اس کی عمر کیا ہے منہال کی؟ منہال کی عمر 2.5 سال۔ منال ہوگا، آپ منہال بتا رہی ہیں۔
جی جی منال. منال ہے نا، منال. جی جی منال. ٹھیک ہے. 2.5 سال کی ہے، چلتی پھرتی نہیں، بات نہیں کرتی؟ باتیں بھی نہیں کرتی. چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا صاحب جی، میرے شوہر کے بارے میں پوچھنا ہے. نام ان کا بتائیے. نام ہے رضوان. رضوان کی امی؟ جی جی شوہر حسینہ. جی، مسئلہ کیا ہے؟ جی ہم لوگ قطر میں رہتے ہیں، یہاں وہ جاب کر رہے ہیں، انجینئر ہے. 2-2.5 مہینے ہو گئے، سیلری نہیں ملی ان کو ابھی تک. کمپنی والے بس کہتے ہیں اب دیں گے جب دیں میں گے. بتا رہا ہوں، اور آپ اب سوچ پروگرام رہے ہیں کہ دیکھیے، میں وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ. سعودی کی طرف جانا بھی سوچ رہے ہیں وہ. سعودی کی جانا طرف چاہ تو رہے ہیں؟ کیسا ہوگا ان کا؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے، پروگرام روحانی دنیا میں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. شامدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا، مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو. ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پر رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرمائیں. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں. اور جس کے مقصد کے لیے، مطلب جس کے لیے پوچھنا ہے، اس کا نام، والدہ کا نام پہلے بتا دیا کریں تاکہ جلدی سے میں ان کا حساب چیک کر کے آپ کو جواب دے سکوں. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی جی بابا صاحب استخارہ کروانا ہے بیٹے کا. نام بتائیں. جی لڑکی کا نام مسکان ہے. صحیح ہے. ماں کا اور نام؟ اس کی والدہ کا نام سائمہ. ٹھیک ہے. لڑکا؟ اور بیٹے کا نام تیمور ہے. ٹھیک ہے. اور میرا نام شفقت ہے. شفقت. جی. رشتہ ہو گیا ہے، ہونا ہے؟ نہیں یہ رشتہ ابھی لڑکی دیکھی ہے، ہم نے اچھا پسند کی ہے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی بابا صاحب میں نے میرا بیٹے کا مسئلہ ہے، اس کو بتانا ہے. نام بتائیے. جی بیٹا کا نام علی اصغر ہے. کیا نام ہے؟ میرا نام علی اصغر. علی اصغر. اصغر. جی. ماں کا نام؟ ماں کا نام سریا بی بی. سریا بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ جی ساجدہ بی بی. ساجدہ بی بی. ساجدہ بی بی. جی جی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جو ہے نا، 1 سال ہوا اسے گیا، دبئی میں گیا تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. آئے دن کچھ نہ کچھ اسے ہوا کرتا ہے. میں بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. بابا جی میں مہتاب بول رہا ہوں. جی مہتاب بھائی، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں. میری ماں کا نام شہناز جہاں. شہناز جہاں. جی سر. مسئلہ کیا ہے؟ بابا جی بات یہ ہے کہ 3-4 سال سے بے روزگار ہوں، اور جہاں پہ بھی کام لگتا ہے تو پھر ہٹ ہی جاتا ہے میرا کام. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے اسباب بنائے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بابا جی سائڈ ایریا کوٹری سے بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اسباب بنائے گا انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھو، میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون، کہاں سے؟ نسرین اختر. نسرین اختر. آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. رفیقہ بی بی. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے میری بہن؟ بس ذہنی سکون کے لیے بابا جی. ایک میری بہو کا مسئلہ ہے، امبر نشین. اچھا ذہنی سکون نہیں ہے آپ کو؟ امبر نشین. وہ کون ہے؟ میری بہو ہے جی. اس کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتی ہے. کیا اس کا چل جائے گا؟ وہ کیا نہیں پوچھنا ہے میں نے اس بابا کی جی. ماں کا نام بتائیں. زرینہ. زرینہ. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. کاشف علی. کاشف علی کی والدہ. کاشف علی کی والدہ کا نام ہے غلام فاطمہ. مسئلہ کیا ہے؟ بھائی وہ نا تھوڑا سسرال کا مسئلہ ہے. سسرال کا کیا مطلب؟ بھائی اس کی بیوی نہیں آ رہی. وہ نا لڑکے گئی ہوئی ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ کب آنا ہے. جب لینے جاتے ہیں تو بیوی کا نام بتائیں نا. بیوی کا نام شاہین. اس کی امی؟ اس کی شاہین کی امی کا نام ہے سکینہ. سکینہ. ہاں جی. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھو. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. السلام.
جی میں فرمائیے. ہندوستان سے شوکت بول رہے ہیں. شوکت بول رہے ہیں؟ شوکت جی 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 کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہندوستان اچھا بنگال سے. اچھا، ہندوستان سے بات کر رہے ہیں شوکت بھائی. امی کا نام بتائیں. آپ کا مسئلہ ہے کسی اور کا ہے؟ جی جی میرا مسئلہ ہے. اچھا، اپنی امی کا نام بتائیے. میری امی کا نام صغیرہ خاتون ہے. میرا ہاں، نام شوکت ہوا. ٹھیک ہے. روزی کا معاملہ. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے لیے بہترین اسباب عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ حساب چیک کر کے آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. رب کریم کرم فرمائے. لائیو کالز میں ہوتا ہے. چلیں اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی فرمائیے. جی میں مسقط سے بول رہا ہوں جناب عبدالرحمان. میرا حاجی عبدالرحمان نام ہے جی، مطلب ہے، لیکن یہ ہمارا بھی کاروبار 1 سال ہو گیا بند ہے. امی کا نام بتائیے عبدالرحمان بھائی. جی امی کا نام، آپ کی والدہ. میری امی کا نام ہے سعد جی. کیا نام ہے؟ سعد جی. سعد جی. صاحب جی. جی ہاں. صاحب جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مسقط سے. مسقط سے بات کر رہا ہوں جناب، یہ ٹی وی میں آپ کا پروگرام دیکھ کے. ماشاءاللہ. آپ دیکھیے، میں آپ کو انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں اور حساب لگا کے یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کا کام کیوں رک رہا ہے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن. میرا نام زرار ہے. زرار جی، اور وسوسوں کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو یا کس کے لیے؟ وسوسوں کے لیے. والدہ کا نام بتائیے. مریم. مریم. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیے گا، اللہ کے عطاؤں سے وسوسے دور ہو جائیں گے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روحانی دنیا سے بات کر رہے ہیں؟ جی روحانی دنیا سے اقبال باوا مخاطب ہوں آپ سے. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں، پھر ہماری بات صحیح ہو جائے گی. مجھے لگ رہا کہ آپ نے کسی کام کے لیے کال نہیں کی، ایسے ہی ملایا تکا لگ گیا آپ کا. چلیں اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کالر نہیں بھائی، میں نے بھائی اپنے مسئلے کے لیے. نہیں آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ سے نہیں کہہ رہا. وہ پچھلے کالر جو ہے نا، وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کیا بولوں کیا نہ بولوں، ان کو عرض کر رہا تھا. آپ فرمائیے. اچھا بھائی، میرا نام محمد حنیف ہے جی. اور یہ جو ARY چینل ہے نا، یہ میرے سیٹھوں کا ہی ہے. ہاں ماشاء اللہ، سبحان اللہ. رزاق یعقوب گاندھی جو آج یہ تو سب کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے. کوئی رشتہ داری ہے تو بتائیے. میں ان کا ہاتھ کا نکلا ہوا ہوں بھائی. اچھا ماشاء اللہ. ہاں کھیپ کا کام تھا. اچھا وہ تو ڈیٹیل چھوڑو، ابھی یہ بتاؤ کہ حنیف بھائی امی کا نام بتاؤ. حلیمہ بی بی. حلیمہ بی بی. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی میں جب یہاں 6 سال انڈیا کی جیل کاٹ کے آیا تو ہماری بیگم کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو گئی، شادی کروا دی، کیا کروا دیا. ابھی غائب ہیں وہ؟ ہاں، وہ سسرال والے کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. ان کا نام کیا ہے؟ سیدہ ہنا. اور ان کی اماں؟ سلمہ بیگم. دیکھیں حنفیت کے تحت تو شوہر اگر گم ہو جائے طویل عرصے تک، 20 سال 25 سال بھی گزر جائیں، تو حنفی مسلک تو اجازت نہیں دیتا کہ دوسری شادی کر لی جائے. مگر دوسرے مسلک کا ہمیں نہیں پتہ، اور یہ شرعی مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ کو دارالافتاء اہل سنت، آپ کنز الایمان کی طرف چلے جائیں. سیٹھوں کا گھر بھی قریب ہی ہے وہاں نا، ARY والوں کا. تو کنز الایمان میں جا کے فتویٰ لے لیجئے گا، پھر انشاءاللہ میں آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گا کہ مزید اس میں کیا ہو سکتا ہے. بہرحال ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بابا صاحب؟ اللہ کا شکر. کون کہاں سے؟ جی امریکہ سے. تو مجھے اپنے بھائی کا پوچھنا ہے. بھائی کا نام؟ عدیل بن فرحت. عدیل بن فرحت. فرحت. اور اس کے رشتے کا پوچھنا ہے. اقرا بن کشور. اقرا. ماں کا نام کشور. کشور. جی جی. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ نیو جرسی. نیو جرسی امریکہ USA. جی جی. انشاءاللہ آ رہا ہوں میں، دسمبر میں آ رہا ہوں امریکہ. چلیں اللہ آسانی عطا فرمائے. میں رشتے کے لیے استخارہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا مسئلہ ہے، میرا نام زنیرہ ہے. جی زنیرہ، آپ کی امی کا نام بھی بتائیے.
सुरैया है मेरी अम्मी का नाम। ठीक है, अब मसला बता दीजिए। जी, मेरी पहले एक शादी हुई थी तो वहाँ 4 साल मेरी शादी रही है तो वहाँ मेरी औलाद नहीं हुई। अच्छा। अब मेरी दूसरी बार फिर शादी हुई है, अब 1.5 साल हो गया तकरीबन, तो अब भी कोई भाई औलाद नहीं हुई। अच्छा, और दूसरा मसला ये है शौहर कि का नाम बताइए। रफीक है शोहर का नाम। उनकी अम्मी? उनकी अम्मी का नाम वजीरा बीबी। वजीरा बीबी। अच्छा, डॉक्टरी मसला क्या है? अभी कितने साल हुए दूसरी शादी को? मेरी दूसरी शादी को 1.5 साल हो गया। अच्छा, कोई मेडिकली डॉक्टर को दिखाया तो उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही? हाँ जी, थोड़ा सा वो अंडेदानी का मसला है। आपके साथ? जी, अंडों का मसला है, अंडेदानी का। वो मैं बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए और इंशाअल्लाह ताला जो वजीफ़ा बताऊँगा वो भी करिएगा, साथ में तावीज़ात ज़रूर मंगवाइएगा औलाद के लिए। मैं बारहा ही अर्ज़ कर चुका हूँ अपने तमाम दुनिया भर में चाहने वालों से कि किसी के यहाँ औलाद नहीं है तो एक मरतबा मेरे तावीज़ात ज़रूर मंगवाएं और मेरे नंबर्स पर रब्ता करके इंशाअल्लाह कहीं भी पूरी दुनिया में तो वहाँ मंगवाए जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, इंशाअल्लाह हर जगह भेज देंगे। अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए। एक और कॉलर शामिल करके फिर इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, वो ना मेरा मसला ये है कि मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद सादिक है। सादिक, ठीक है जी। उनकी वाइफ का नाम, उनकी वालदा का नाम जो रहमत है। ठीक है। मैं उनकी जोजा हूँ, मेरा नाम नसीमा है। नसीमा, जी। ठीक है। अम्मी का नाम? मेरी अम्मी का नाम अल्लाह दी है। अल्लाह दी, जी। मसला क्या है? 2 साल थे जी, मतलब मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, वो मैडम मुसल्लत हुई है, वो नाम है वजिया। वो मैडम कौन है? मतलब वो मेंटेनेंस की वो हेड है, और जब से मेरे मामला मेरे शौहर के साथ ऐसे हो रहे हैं, वो डिवोर्स तक की नौबत आ गई या है। अल्लाह, तो वो मैडम कंपनी में इनके साथ होती हैं? जी, और मुझे बोलते हैं वो लाहौर में होती हैं, यानी कि वहाँ से मुझे वो करते हैं, यानी कि ना मेरे को ना बहुत ज्यादा ना इग्नोर कर रहे थे, मेरे को टाइम नहीं देते जैसे। चलो कोई मैडम बीच में आ गई, मैं बताता हूँ उनके लिए वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला। जल्दी जल्दी कॉपी पेंसिल रख लीजिए और वज़ाइफ भी लिख लीजिए, साथ में आपको पता है मेरे नंबर्स भी ऑनियर होते हैं, उनको भी लिख लें। और जैसे मैं अभी अर्ज़ करने लगा था अदील के लिए जो इस्तिखारा आया था बहन का, न्यू जर्सी अमेरिका से कॉल की, तो मैंने अज़राए तबस्सुम इसमें बोल दिया कि मैं इंशाअल्लाह आ रहा हूँ, तो हकीकत में ही आ रहा हूँ। मगर बहुत सारे चाहने वालों को से गुजारिश ये मेरा फेसबुक पेज इकबाल बाबा ARYQ TV के नाम से, तो उस पर मेरी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह। इंटरनेशनल कोई भी मेरा भाई मेरी बहन अगर मेरी मोमेंट को इधर उधर देखना चाहते हो तो फेसबुक को ज़रूर फॉलो किया करें। सहर बिनते नसीम के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगता, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके इसको पिलाएं, और या अलीमु या अल्लाह 150 मरतबा इशा के बाद पढ़कर पानी पे दम करके रख लें और इसको पिला दिया करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के अताओं से करम हो जाएगा। अब्दुल हफीज़ बिन नसीम के मुतालिक जो आपने पूछा कि इसकी नौकरी नहीं है, पढ़ाई इसने कर ली है, रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसकी नौकरी के असबाब भी बन जाएंगे। या बासितु या अल्लाह, अब्दुल हफीज़ को बोलें 313 मरतबा इशा के बाद रोज़ पढ़े, दुआ करें, इंशाअल्लाह जल्द काम हो जाएगा। मनाल बिनते राबिया के मुतालिक जो बहन आपने पूछा कि 2.5 साल की बच्ची है, न चलती है और मुस्तकिल बीमार रहती है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से मेरी बहन कोई असरात, नज़र, जादू, बंदिश का मामला नहीं है, ये ज़हनी तौर पे पीछे है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि पैदाइशी तौर पर ज़हनी तौर पर उनका जहन छोटा होता है और आहिस्ता आहिस्ता जाके उसको इम्प्रूवमेंट आती है उनमें। तो इसके लिए सूरह बय्यना इशा के बाद 3 मरतबा वालिद या वालदा पढ़कर पानी पे इसको पिला दिया करें। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह करम होगा, जहन अच्छा हो जाएगा। रिजवान बिन हसीना के मुतालिक जो बहन आपने पूछा कि कतर में रहते हैं, इनकी कंपनी से इनको सैलरी नहीं मिल रही और ये कोशिश कर रहे हैं सऊदी अरब के लिए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इनकी सैलरी मिल जाएगी। सफ़र इनका अभी चेंज करना बेहतर नहीं आ रहा, मतलब उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह कतर में ही मामलात अच्छे हो जाएंगे। मुस्कान बिनते साइमा, तैमूर बिनते शफ़क़त के मुतालिक जो बहन आपने रिश्ते का पूछा है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से रिश्ता बहुत अच्छा है। रब्बे करीम अपनी रहमतें फरमाए। बहुत अच्छे से मुराद साथ में ये भी है कि दुनियावी तौर पर मालूमात करने के बाद जब मुतमईन हो दोनों ख़ानदान तो रिश्ता करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस्तिखारा कराने के बाद लोग सोचते हैं अब तो हर चीज़ क्लियर है, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है,
دنیاوی امور دیکھنا والدین کی، اگر والدین نہیں ہیں تو بھائیوں کی بہنوں کی ذمہ داری ہے، ضرور دیکھیں، مطمئن ہو پھر رشتہ کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے کرم ہو جائے گا۔ علی اصغر بن سریہ بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ یہ دبئی میں ہے اور بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، ساجدہ بی بی، آپ نے اپنا نام پہلے سریہ بتایا پھر ساجدہ بتایا، میں نے ساجدہ کے نام سے حساب لگایا، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں۔ علی اصغر کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ مہتاب بنت شہناز جہاں، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ روزگار کے مسائل ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات سحر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ 484 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ نسرین اختر بنت رفیقہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ذہنی سکون نہیں ہے، ذہنی سکون پتہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں، بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، تو جس کو دلوں کا سکون نہ مل رہا ہو تو فوراً اللہ کی یاد میں لگ جائے، اس لیے کہ اللہ کی یاد میں ہی سکون ہے، قرآن کا حکم ہے، اور کثرت سے ذکر اللہ کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ سکون ملے گا۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات سحر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے عنبر نوشین کے متعلق پوچھا ہے کہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کپڑے کا، میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ صحیح آ رہا ہے، اور تجربہ پہلے تھوڑے تھوڑے سے کر کے تجربہ حاصل کریں پھر کام کیجئے گا، ایک دم کود پڑتے ہیں نا اس پہ پھر نقصان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، تو وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ، آپ کو پتہ ہے تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم علم العادات کے ذریعے جو ہمارے اسلاف نے الحمدللہ ہمیں عطا فرمایا اس طریقہ کار کے مطابق آپ کو بتاتے ہیں، اور آپ الحمدللہ نماز کی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، رب کریم آپ کی مشکلیں بھی آسان فرماتا ہے، اور یقینی طور پر ذکر کرنے سے ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو آج کا اسم اعظم بہنوں کے لیے ہے اور نام ہے نجمہ۔ نجمہ کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 98 اور اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام، یا حامدو یا دائمو، یا حامدو یا دائمو 196 مرتبہ نجمہ نام کی پوری دنیا میں جہاں کہیں میری بہنیں ہیں وہ اس کو پڑھیں گی انشاءاللہ تعالی، یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں الحمدللہ، اس کو پڑھنے سے مقاصد میں کامیابی اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے، مشکلوں ٹال دیتا ہے، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جتنی دیر پڑھا جائے گا ذکر اللہ کا ثواب ملتا رہے گا، اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہی دنیا میں زندہ ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ رب کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ مزید کورس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں آپ نے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کھولی ہوئی، آج پروگرام میں کوئی بھی ٹیلی ویژن والا شاید نہیں آیا، مگر آپ نے کھولی ہوئی کہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز سن رہی ہیں آپ، فرمائیے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی فرمائیں۔ جی میں نے بائک کے بارے میں پوچھنا ہے، اس کا نام ہے سید عمران حسین شاہ۔ سید عمران حسین شاہ۔ جی۔ اماں کا نام؟ کوثر پروین اختر۔ یہ تو کل بھی پوچھا تھا آپ نے، آپ کے والد صاحب نے غالباً کال کی تھی۔ جی آپ کے والد صاحب نے کل کال کی تھی شاید ان کے لیے۔ نہیں وہ دوسرے کے لیے تھی۔ اچھا وہ دوسرے کے لیے تھی، فرمائیے مسئلہ کیا ہے ان کا؟ ان کو یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہر سال میں انہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، یا تو ہاتھ چل جاتا ہے یا پاؤں میں لگ جاتی ہے، مطلب حادثات ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ جی جی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم عافیت فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
ہم سمریال سے بول رہے ہیں. کہاں سے؟ سمریال سیالکوٹ سے. اچھا، مسئلہ کس کا ہے؟ میری بیٹی کا مسئلہ ہے. میری بیٹی کا نام ہے زوبیہ. زوبیہ کی والدہ؟ ماں کا نام ہے صفیہ کوثر. صفیہ کوثر. مسئلہ کیا ہے؟ میری بیٹی بہت چڑچڑی رہتی ہے. ماشاءاللہ اس کی 18 سال ہے، لیکن اس کو نا غصہ بہت زیادہ آتا ہے. ہر وقت غصے سے بھری رہتی ہے. وہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم اس کو چین سکون عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں رخسانہ بطول بات کر رہی ہوں سرگودا سے. آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. جی میرا نام رخسانہ بطول اور والدہ کا نام عظمیٰ نواز. عظمیٰ نواز. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جی مسئلہ یہ کہ مجھے نا اپنے کام کے والے سے پوچھنا ہے. ایک فاؤنڈیشن ہے، اس میں سوشل ورکر کے طور پہ کام کر رہی ہوں. علی اصغر فاؤنڈیشن کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا کام وہ میرے لیے بہتر رہے گا، صحیح رہے گا یا نہیں. اس کے مجھے ذرا تفصیل بتا دے. وہ کام میں نے ابھی نیا شروع کیا ہے، اس میں مجھے فائدہ ہوگا یا کیا ہے؟ ویلفیئر کے کام میں کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب ویلفیئر کا کام تو فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے، اس میں فائدہ نقصان کیا ہے؟ نہیں اس میں مجھے نا فائدہ ہے. لوگوں کے کام کریں گے آپ. جی نہیں مجھے اس میں یہ ہوگا کہ مجھے اس میں نا این جی او کی طرف سے کام کروں گی نا، وہ علی اصغر فاؤنڈیشن جو ہے، اس وجہ سے ان کا ممبر. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. یہ بہت بڑا کام ہے، بڑی نیکی کا کام ہے، مگر بدقسمتی سے بہت کم ایسے ادارے ہیں ویلفیئر کے جو صحیح معنوں میں لوگوں سے لیتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں. بس اتنا ہی کافی ہے. باقی اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلمان کی نیت کو، ہر انسان کی نیت کو جانتا ہے. ہمیں اپنی نیتوں کو اچھا رکھنا چاہیے تو انشاءاللہ اس کام سے نیکیوں کے انبار لگ جاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی میری بہن. السلام علیکم. السلام. میں کراچی سے بشرا بات کر رہی ہوں. بہن آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. میرا نام بشرا ہے، میری امی کا نام صفیہ ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ میرے گھر میں ہر وقت بے سکونی رہتی ہے اور بیماریاں رہتی ہیں. آپ کو رہتی ہے؟ جی کبھی میں بیمار رہتی ہوں، کبھی میرے بچے بیمار رہتے ہیں. اور میرے ہسبینڈ کراچی میں کہاں رہتے ہیں؟ کراچی میں ہم سلطان آباد والی سائڈ پہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب بنائے. میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بتاتا ہوں. اور گھر کے سکون کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام روحانی دنیا میں ایک اور کالر کو، بلکہ آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. اگر وقت بچ گیا تو مزید انشاءاللہ کالز لے لیں گے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. چلیں اگلے کالر کو ایک اور شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. نہیں بھائی، یہ ٹیلی ویژن کی آواز کھولے ہوئے ہیں تو پہلے جوابات کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ وقت بچا تو مزید کالز پروگرام کا حصہ بنا لیں گے. اچھا، کاشف علی بن غلام فاطمہ شاہین بنت سکینہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ بھابھی جو ہے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئیں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے. اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کے لیے بہتری فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے یہ لگ نہیں رہا کہ یہ گھر چل پائے گا. مطلب بھابھی جو چلی گئی ہے اس وہ آنے کے امکانات نہیں ہیں. بھائی کو بولیں سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے اچھے اسباب بنائے. شوکت بن صغیرہ، میرے بھائی آپ نے روزگار کے متعلق پوچھا. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں اور عشاء کے بعد 726 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا. عبد الرحمن بن صاحب، جی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ روزگار کے بڑے مسائل ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. عشاء کے بعد 406 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھ کر اپنے رزق کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. زرار بنت مریم، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کو وسوسے بہت آتے ہیں. وسوسوں کا بہترین علاج جو ہے اپنے ذہن کو ذکر اللہ میں لگائیں اور خاص طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا اور وسوسوں
سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو محمد حنیف میرے بھائی، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کی وائف غائب ہو گئیں، آپ قید میں تھے۔ اب اس کے لیے میں نے عرض کر دیا تھا آپ کو، آپ نے یقینی طور پہ سن لیا، اگر نہیں سنا تو ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر یہ پروگرام کچھ دیر کے بعد اپلوڈ کر دیا جائے گا، تو وہاں بھی سن لیجئے گا۔ میں نے فرمایا کہ اس کا شرعی مسئلہ یعنی فتویٰ پہلے پوچھیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں ضرور اس کے لیے وظیفہ بتاؤں گا۔ اچھا، عدیل بن فرحت اقرا بنت کشور کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے ہمیں نیو جرسی امریکہ سے کال کی، میرے حساب سے رشتہ بہتر نہیں ہے، رب کریم دونوں کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے۔ زنیرہ بنت سریہ اور رفیق بن وزیرہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 1.5 سال ہو گیا اولاد نہیں، اور یہ آپ کی دوسری شادی ہے، رب کریم عافیت فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے ساتھ گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، عشاء کے بعد 272 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ اتنا لیں جو ایک ہی وقت میں پیا جا سکے، اس کو دم کر کے پیجئے گا۔ تعویذات ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے جلد کرم ہو جائے گا۔ محمد صادق بن رحمت اور نسیمہ بنت اللہ دی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپس میں بڑی لڑائی ہوتی ہے، رب کریم کرم فرمائے۔ سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، پانی پہ دم کر لیں اور دم کر کے ان کو پلایا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کا لڑائی جھگڑا بند ہو جائے گا۔ سید عمران حسین شاہ بن کوثر پروین اختر، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بھائی کے ساتھ بڑے حادثات ہوتے ہیں۔ اچھا، حادثات کے لیے تو ہمیں الحمدللہ عز و جل ہر کام کے لیے، ویسے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے آقا نے ہر چیز کے لیے دعائیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ سفر پہ نکلو تو یہ دعا کرو، گھر سے باہر نکلو تو یہ دعا کرو، اس سے حفاظت ہوتی۔ تو کسی کو بھی حادثات پیش آ رہے ہوں، سب سے پہلے اس دعا کو جو سفر کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، الحمدللہ مجھے یاد ہے، مگر وقت تھوڑا زیادہ لگنے کی وجہ سے میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں شارٹ کٹ میں، کہ اس دعا کو پڑھ کر پھر نکلا کریں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرا جو آپ نے جس نظریے سے پوچھا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ تو نہیں ہے، تو میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد بھی ہے، تو بھائی کو بولیں سورہ قلم کی آخری دعائیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، خاص طور پر جب سفر کے لیے نکلیں، گھر سے باہر نکلیں تو ضرور دم کر لیا کریں۔ زوبیہ بنت صفیہ کوثر کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ 18 سال عمر ہے، وہ بہت غصہ کرتی ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کی والدہ کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پانی میں دم کر کے اس کو پلایا کریں، انشاءاللہ ایک تو فرما بردار بھی ہو جائے گی اور غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ رخسانہ بطول بنت عظمہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں، ابھی جوائن کیا ہے، اور میں نے تفصیل تھوڑی سی بتا دی ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ میرے حساب سے آپ کے لیے کام کرنا بہتر نہیں آ رہا، رب کریم آپ کے لیے اچھے اسباب عطا فرمائے۔ بشرا بنت صفیہ، میرے بہن آپ نے فرمایا کہ گھر میں سکون نہیں ہے، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے ساتھ گندے اثرات کا معاملہ ہے، اور گھر کا نمبر، میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ گھر کا ایڈریس جو ہوتا ہے، مکان نمبر، گلی نمبر، محلہ، شہر، یہ لکھ کر بھیج دیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس کے لیے وظائف بھی بتا دیجئے گے۔ بہرحال آپ کے اپنے لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیجئے، انشاءاللہ سکون ملے گا۔ اور الحمدللہ عز و جل سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے اپنے سوالوں کے جواب میں لکھ بھی لیے ہوں گے۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے نہیں لکھ پایا ہے اور پروگرام نہیں دیکھ پایا، مثال کے طور پر کسی نے سوال کر لیا، کال مل گئی اس کی اور بعد میں لائٹ چلی گئی یا کیبل چلا گیا، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسٹیک ہو گیا کہ آپ اپنا جواب نہیں سن پائے، تو ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر یہ پروگرام اور مزید پروگرامز ماشاءاللہ اچھے پروگرامز آپ کی خدمت میں اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں، ضرور دیکھیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیا کریں، بہت ساری معلومات انشاءاللہ آپ کو ملا کریں گی۔
زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ اگلے بدھ جمعرات پھر رات 7 بجے آپ سے پروگرام روحانی دنیا میں ARYQ TV میں لائیو ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کوئی بھی کام ہو میرے نمبرز پر رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم رزق حلال کثیر عطا فرما۔ حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ تامہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔